بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ انسان اور جنات کی شادی۔ انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہیں۔ ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا ہے، لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کی شادی کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوق ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ انہیں اللہ نے سوچ سمجھ عطا کی اور صحیح اور غلط میں چناؤ کا اختیار بھی دیا۔ اللہ کی یہ دو مخلوق انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہے جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے سے ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں موجود تھے۔ لیکن جب اللہ نے دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور پہاڑیوں میں قید کر دیا۔ قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورتیں ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق، محبت، زناکاری، فحاشی اور ہر نیک و بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں ہی کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول، گانا اور رقص ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے کے سرداروں کو مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں میں جنات اور انسان کی آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھیں، ان کے ماں اور باپ میں سے ایک جن تھا۔ بہت سارے علماء نے بھی جن اور انسان کی شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حرام یا حلال ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہے جبکہ انسان خاک و آبی مخلوق ہے، تو آگ اور پانی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے آدم علیہ السلام کے پھر دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلے جد امجد اور وہ تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا
تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن کو کس کے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب دہن گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اس زبان سے گرنے والے لعاب دہن کو محسوس کیا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں والی خصوصیات ہو سکتی ہیں، اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان و جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی یا جنسی تعلقات کے واقعات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ابن عساکر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پیشن گوئیاں بتانے والوں کا ذکر چھڑا۔ اس سلسلے میں لوگ اپنے چشمدید واقعات و حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ زمانہ جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خنسا تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز مجھے بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہ تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے 3 روز کے لیے ایک کمرے میں بند کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں، اور میری زبان بند کر دی گئی۔ اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام درابی نے اپنی کتاب اکتاب السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے باتیں کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا ہم بھی تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کہ تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، قادریہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں اور مرجئہ بھی۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجئہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دیا۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد اور جنات مردوں کا انسانی عورتوں سے شادی کرنا
صرف مکروہ اور حرام ہے، بلکہ اسلام میں بھی اسے سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسان کا معاشرہ جنات کا معاشرہ الگ الگ اور مختلف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں سے ہی جوڑے بنائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، انسان اور جنات کے بارے میں یہ معلومات آپ کو کیسی لگیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل قرآن اور حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔